السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ پاکی اور صفائی کے شرعی کورس کے اس آخری درس میں موجود ہمارے سامعین کرام، مشاہدین عظام، خواتین ملت، پیاری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں اور عزیز بچوں، آج یہ اس کورس کا آخری درس ہے اور انشاءاللہ العزیز امتحانی پرچوں کی تیاری ہو رہی ہے، جسے گروپ میں بھیج دیا جائے گا۔ جو لوگ گروپ میں ایڈ ہوں گے وہ دیکھ لیں گے اور اسے حل کر کے بھیجیں گے۔ پچھلے درس میں میں نے آپ لوگوں کو وضو کے فضائل اور وضو سے متعلق کچھ اہم ترین باتوں کی تعلیم دی تھی، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق صحیح طریقے سے وضو کرنے کا طریقہ بتلانا اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہت ہی ادب اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ لوگ وضو کرنے کا صحیح طریقہ اچھی طرح سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، کیونکہ وضو ایک عبادت ہے اور ہمارا وضو اسی وقت بطور عبادت قبول ہوگا جب اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق وضو ہم کریں گے۔ اور آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہے۔ اب کسی نماز پڑھنے والے کا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی قطعاً صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت ہی کافی علم حاصل کرنا چاہیے وضو کے طریقے کے بارے میں، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہے۔ اور اکثر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ وضو سٹ پھٹ مارتے ہیں، سٹ پھٹ مارے بھاگے، عیال نمازوں کے اندر بھی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے مختصر طور پر یہ جان لیں کہ وضو میں کچھ عمل فرض اور واجب ہے جن کے بنا وضو قطعاً صحیح نہیں ہوگا۔ وضو میں جتنے کام ہیں ان کاموں میں کچھ کام کرنا فرض اور واجب ہیں جن کے بنا ان کاموں میں سے اگر کوئی ایک کام چھوٹ جائے تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ اور وضو میں کچھ عمل سنت ہیں، کرنے والے کو
اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر وہ کام یا ان کاموں میں سے کوئی کام چھوٹ گیا یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تب بھی وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وضو صحیح ہوگا۔ ذرا سمجھ لیجئے گا، وضو میں کچھ کام کرنا سنت ہے، کرنے والے کو، ان کاموں کو وضو میں کرنے والوں کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن وہ کام، وہ عمل جو وضو میں سنت ہیں، اگر کسی سے چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر چھوٹ جائے تب بھی وضو صحیح ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن فرض کام، کوئی بھی کام فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ان میں سے چھوٹ گیا تو وہ وضو ہی سرے سے صحیح نہیں ہوگا۔ آئیے دیکھ لیا جائے کہ وضو میں کون کون سا کام کرنا فرض اور واجب ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک عمل بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، وضو قبول نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اور جب وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو اس کے بعد والا عمل، جسے ہم اور آپ نماز کہتے ہیں، قطعاً وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پہلی چیز جس کا کرنا فرض ہے، چہرے کو دھلنا، چہرے کو دھلنا۔ دوسری چیز، ہاتھ کو بیچ والے انگلی کے آخری کنارے سے لے کر کوہنی سمیت، یہ فرض ہے، دونوں ہاتھ۔ پہلے چہرہ، ابھی میں تفصیل سے بتلاتا ہوں، پھر دونوں کوہنیاں۔ اور تیسری چیز، سر کا اور کان کا مسح، سر کا اور کان کا مسح۔ چوتھی چیز، دونوں پیروں کو ٹخنا سمیت دھلنا۔ اور کیا ہوگا؟ 1 2 3 4، پانچویں چیز، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بنا ترتیب، پہلے پیر دھل لیا پھر کلی کر لیا، وغیرہ وغیرہ، ترتیب۔ چھٹی چیز کیا ہے جو فرض ہے؟ لگاتار، کانٹینیو۔ یہ نہیں کہ ہاتھ دھل لیا پھر گئی چاول دھل کے چولہے پہ چڑھائی، پھر آ کر کے کلی کیا، پھر گئے چائے چھان کر کے شوہر کے لیے لے آئے، یا گئے یہ کام کر لے۔ لگاتار، یعنی ایک عضو کو دوسرے عضو کے دھونے کے درمیان اتنا بیچ میں اتنا گیپ نہ ہو کہ پہلا عضو جو دھلا ہے وہ سوکھ گیا یا اس کا کچھ حصہ سوکھ گیا۔ تو یہ سارے کام وضو میں فرض ہیں اور واجب ہے۔ چہرے کا دھلنا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیاں سمیت دھلنا، کان اور سر کا مسح کرنا، دونوں پیروں کو ٹخنا سمیت دھلنا، ترتیب کے ساتھ دھلنا، اور لگاتار، کانٹینیو، مسلسل، یہ فرض اور واجب ہے۔ یہ 6 چیزیں فرض اور واجب ہیں۔ وضو میں سنت کیا ہے؟ اور سنت کا مطلب میں نے سمجھایا کہ کرنے والے کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی سے چھوٹ گیا یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو وضو پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑے گا، وضو کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، درست ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ کہنا، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ ایک چیز اور جان لیجئے جو وضو میں فرض اور واجب ہے، 6 کے علاوہ 7ویں چیز، وہ کیا ہے؟ نیت۔ وضو کی کیا کرنا؟ نیت کرنا، وضو کی نیت کرنا، یہ بھی چیز ضروری ہے۔ سنت کیا ہے وضو میں؟ بسم اللہ کہنا۔ یہ تو ہر نیک عمل یا کوئی بھی کام ہو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اور سنت کیا ہے؟ وضو سے پہلے مسواک کرنا۔ اور سنت کیا ہے؟ دونوں ہتھیلیوں کو، ہاتھوں کو یا اعضائے وضو وغیرہ کو
تین بار دھلنا. اور سنت کیا ہے؟ کلی کرنے میں خوب مبالغہ کے ساتھ کلی کرنا، پورا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کے ساتھ، اللہ کہ آدمی روزے کے ساتھ ہو. داڑھی والے کا داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے. ہر عضو کو 3 بار دھلنا یہ سنت ہے. اور داہنے جانب ہی سے شروع کیا جائے گا اور ہاتھوں کو مل مل کر دھلا جائے گا. یہ ہوئے سنت. وضو کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے کچھ شرطیں اس طرح بھی ہیں. پہلی شرط یہ کہ اسلام. چنانچہ اگر کوئی کافر وضو کرے تو اس کا وضو قبول نہیں ہوگا. دوسری شرط کیا ہے؟ عقل. چنانچہ پاگل وضو کرے جس کا دل اور دماغ ہی صحیح نہیں رہتا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. تیسری چیز ہے وضو کی نیت کرنا. اگر نیت رہے، آدمی وضو کی طرح سب کچھ کام کر رہا لیکن اس کے دل میں وضو کی نیت نہیں تو اس کا وضو نہیں ہوگا. چوتھی چیز جان لیجئے وضو کے صحیح ہونے کے لیے، یہ واجبات کے علاوہ بتا رہا ہوں، فرض کے علاوہ بتا رہا ہوں، اعضائے وضو پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی چمڑے تک نہیں پہنچے گا تو اسے وضو کرنے سے پہلے ہٹا دینا. مثال کے طور پر آپ کے جسم پر پینٹ لگا ہوا ہے، چاہے گاڑی کا پینٹ ہو، چاہے مکان کا پینٹ ہو، یا ناخونی، جس کو ناخونی عورتیں کہتے ہیں، پینٹ لگا ہے. تو پینٹ کے اوپر یہاں مان لیا پینٹ لگا ہے تو وضو کا پانی چمڑے تک جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو پہلے وضو کرنے سے پہلے وہ پینٹ ختم کرو. کوئی بھی چیز لیکن وہاں پٹی بندی ہو دوسرا مسئلہ ہے، اس میں مسح کیا جائے گا. تو یہ دھیان کرنا. اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا. کیونکہ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں وضو ہوگا ہی نہیں، وہ ہمیشہ ناپاک ہی رہے گی عورت، ہے نا. یہ چیزیں ضروری اور واجب ہیں. اور چھٹی یا پانچویں چیز ہے پاک پانی کا ہونا. پاک پانی کا ہونا ہے نا. یہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ذکر کیے گئے ہیں. اب آئیے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں مختصر طور پر میں نے بتلا دیا. اب آئیے ساری وضو کے سلسلے میں، وضو کی کیفیت کے سلسلے میں ساری وارد حدیثوں کو بیان کریں گے تو وقت ناکافی ہوگا. اس لیے صحیح احادیثوں کی روشنی میں ہم پریکٹیکل شکل میں وضو کرنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں. اگر کہیں کچھ چھوٹ گیا تو یاد دلائیے گا، کہیں کوئی ڈاؤٹ رہا تو پوچھ لیجئے گا تاکہ وضو صحیح رہے. یہ بات جان لیجئے گا، محمدی وضو قبول ہوگا، وہ وضو قبول ہوگا جو وضو آپ سب کے، ہم سب کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، جنہیں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا تھا. بہت سارے لوگ حنفی وضو اور حنفی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ شافعی وضو اور شافعی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ مالکی وضو اور مالکی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ حنبلی وضو اور حنبلی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ دیوبندی وضو دیوبندی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ تبلیغی وضو تبلیغی نماز. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ ابو بکر والا وضو کیجئے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. خلفائے راشدین والا وضو کیجئے، صحابہ کرام والا وضو کیجئے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. کیونکہ صحابہ کرام نے
اللہ کے رسول سے وضو کرنے کا طریقہ ان کی زبان مبارک سے بھی سنا اور عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اب اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مطابق جو صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، کسی کا بھی قول ہو، کسی کا فتویٰ ہو، لے لیں گے۔ اور اس لیے نہیں کہ فلاں امام کا ہے، اس لیے کہ یہ امام اللہ کے رسول سے ثابت وضو کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ اگر کسی کا بھی بیان کردہ وضو کا طریقہ مدینہ والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے خلاف ہے، چاہے 1 انچ، چاہے 2 انچ، چاہے 10-20 انچ، چھوڑ دیں گے، کیونکہ وضو عبادت ہے، اور عبادت کے قبول ہونے کے لیے کسی امام کا مسلک قبول کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری کیا ہے؟ نبی کا طریقہ لینا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو آئیے وضو کا طریقہ سنت اور فرض ملا کر کے ہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے وضو کرنے کے لیے؟ پاک پانی تلاش کریں گے، ہے کہ نہیں؟ پھر ہم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ۔ اور ہمارے دل میں کیا ہوگا؟ وضو کی نیت، یا بسم اللہ سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے پاک پانی نمبر 1، چاہے مرد ہو یا عورت۔ پھر اس کے بعد نیت، وضو کی نیت، یہ نہیں کہ تھکے ہیں لاؤ ہاتھ منہ دھل لیں، نہیں، وضو کی نیت۔ اور وضو کی نیت ہو یا نماز کی نیت ہو یا روزے کی نیت ہو یا حج و زکوٰۃ کی نیت ہو، کہاں سے کریں گے؟ دل سے۔ نیت کی جگہ کون سی ہے بھائی؟ دل کا ارادہ، ٹھوس پکا ارادہ، زبان سے کچھ نہیں ہے۔ زبانی نیت جو لوگ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے قطعاً ثابت ہی نہیں ہے۔ بھائی دیکھنے کے لیے ناک ہے یا آنکھ؟ آپ کہو گے آنکھ، تو کیا ناک سے دیکھیں گے؟ بولنے کے لیے زبان ہے کہ کان؟ کان سے بولو گے؟ بول کے دکھاؤ۔ نیت کی جگہ کیا ہے؟ زبان نہیں، آنکھ نہیں، ناک نہیں، کیا ہے؟ دل۔ دل اندرونی چیز ہے، ارادہ۔ دل میں آپ کو اعلان پہنچا کہ آج پروگرام ہے، اور آپ کے دل میں ارادہ ہوا کہ آج ہم اس پروگرام کو سنیں گے، کہ آپ کہتے ہیں یا کہتے ہیں میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ پروگرام میں حاضر ہونا عبادت ہے کہ نہیں؟ دین ہے کہ نہیں؟ یہ اس ٹائم میں اس طرح لیپ ٹاپ یا موبائل پر درس سننے کا وغیرہ وغیرہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ماں اور بہنوں، زبان سے کسی بھی عبادت کا کرنے کا الفاظ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی قسم ثابت نہیں ہے۔ سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے میرے دل میں نیت یہ ہے، یہ نہیں کہتا میری زبان میں نیت یہ ہے۔ زبانی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ تو نیت پہلے بسم اللہ، پاک پانی، پھر نیت، پھر بسم اللہ، ہو گیا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ پھر اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو دھلنا، یہاں سے لے کر کے یہ گٹے کے بعد تک، یہاں سے لے کے گٹے تک، یہ گٹا ہے نا، 3 بار دھلنا، خوب مل مل کر کے۔ دیکھو 3 بار کی بات ہے، اس لیے یہاں میں واضح کر دوں، کم سے کم 1 بار دھلنا فرض اور واجب ہے۔ کم سے کم 1 بار دھلنا فرض اور واجب ہے، اس طرح سے کہ جتنا حصہ دھلنا ہے سارے حصوں میں پانی پہنچ جائے۔ افضل اور بہتر ہے ہر عضو کو 3 بار دھلنا، جائز ہے 2 بار دھلنا بھی۔ سمجھ لیجئے، 1 بار دھلنا کم سے کم ضروری ہے۔ سب سے بیسٹ کیا ہے؟
افضل کیا ہے؟ ہر عضو کو 3 بار دھلنا. جائز کیا ہے؟ 2 بار دھلنا بھی جائز ہے، چاہے ہر عضو کو 2 بار دھلے. یہ بھی جائز ہے کہ کسی عضو کو 1 بار، کسی عضو کو 2 بار، کسی عضو کو 3 بار، یہ بھی جائز ہے. لیکن کم سے کم دھلنا واجب ہے 1 بار، اور زیادہ زیادہ افضل کیا ہے؟ 3 بار. 3 بار سے زیادہ دھلنا حرام ہے. 3 بار سے جان بوجھ کر 3 بار سے زیادہ دھلنا یہ حرام اور ناجائز ہے. کیوں حرام و ناجائز ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار سے زیادہ ثابت نہیں. پانی لیا وضو کرنے کے لیے، میں پانی لیا اور پورے ہاتھ کو خوب مل مل کے اچھی طریقے سے دھلا، یہ 1 بار ہوا. پھر پانی لیا، خوب اچھی طریقے سے خوب مل مل کے دھلا گٹے تک، یہاں انگلی سے لے کر کے گٹے تک 3 بار. یہ نہیں کہ پہلی بار دھلا تو دوسری بار، یہ 2 بار ہو گیا. پھر پانی لیا چاہے ٹوٹی میں، پھر خوب اچھی طریقے سے مل مل کے یہ دھلا. یہ 3 بار ہے نا. 3 بار دھلنا افضل ہے. کم سے کم 1 بار دھلنا فرض اور واجب ہے. 2 بار بھی دھلنا جائز ہے. 3 بار سے زیادہ دھلنا جائز نہیں. دونوں ہاتھوں کو دھل لیا گٹے تک، چاہا تو 1 بار یا 2 بار یا 3 بار. افضل 3 بار ہے، اور 1 بار دھلنا فرض اور واجب ہے. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ دائنے ہاتھ میں پانی لیا اور منہ میں پانی ڈالا اور کلی کیا. کلی میں نہیں، ایسے ڈالا چھوٹے بچوں کی طرح، یہ پک پک نہیں مارنا ہے. پانی لیا اور کیسے ہلایا کلی کو؟ ذرا غور سے دیکھیے گا میرا منہ. خوب یعنی پانی خوب اندر گھومے، ہل جائے. پانی لیا، منہ میں ڈالا، پھر منہ میں، پھر اس کے بعد کلی کیا. اس طریقے سے 3 بار. سمجھے؟ پھر کیا کیا؟ کلی کرنے کے بعد داہنے ہاتھ سے پانی لیا اور ناک میں اسے خالی لگا نہیں دیا. بہت سے مارتے ہیں سٹ سٹ سٹ، ایسے مارتے نا، جیسے مکھی بیٹھے بتا رہے. کیسے کریں گے؟ پانی لیا اور اس کو کھینچا، جتنا کھینچ سکے. ایسا نہ کھینچ لو کہ کھوپڑے پہ پہنچ جائے، درد کرنے لگے سر. کھینچا. پھر بائیں ہاتھ سے پانی لیا، کھینچا. کھینچو تھوڑا سا اندر تک جائے. پھر ایسے پانی لیا 3 بار ناک. چاہے تو آپ کلی کے لیے الگ پانی لیں، ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ پانی لیں، اجھاڑیں خوب دبا کے. لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک چلو پانی لے، آدھا کلی کے لیے آدھا ناک میں ڈالنے کے لیے. یہ زیادہ بہتر ہے. جائز دونوں ہے. کلی کے لیے پانی لیا، کلی کیا 3 بار، اور پھر ناک میں پانی ڈالا الگ، پھر نکالا 3 بار. لیکن افضل اور بہتر ہے کہ چلو بھر خوب پانی لے، آدھا کلی کرے، آدھا ناک میں ڈالے اور بائیں ہاتھ سے. سمجھ گئے؟ یہ کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا. ہاں اگر روزے کے ساتھ ہیں تو خوب مبالغہ کے ساتھ خوب زور دے کر کے نہ کلی کریں گے اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں گے کھینچ کر، اگر روزے کی حالت میں ہیں تو. ورنہ فبالغ، اللہ کے رسول نے کہا خوب مبالغہ کرو، منہ میں پانی جھجوڑ دو، ناک میں پانی کھینچو پھر جھاڑو. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ چہرہ دھلیں گے. ہم ذرا بتلاؤ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ قرآن اٹھاؤ جی. یہ ایک صاحب بڑے بھاری مفتی بنتے ہیں، چہرہ بتلا رہے ہیں. یہاں بیٹھو، میں غترہ لگاؤں، چہرہ ظاہر نہیں ہوتا. ادھر آؤ، دیکھو یہ بچہ. ہاں چہرہ بتاؤ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ماتھے سے لے کر ٹھڈی تک. کیا بولا؟ چہرہ، یہ چہرہ کی حد بندی کر رہا ہوں. بال کے اگنے کی جگہ سے، عام طور پر جہاں سے بال اگتا ہے،
बाल के उगने की जगह से लेकर लंबाई में, ये टुड्डी के नीचे तक लंबाई में। चेहरा जान ले, मर्द हो या औरत। फिर से इधर हो, कहां भाग रहा? हाँ, ये बाल उमूमी तौर पर बाल के उगने से की जगह से लेकर के ये टुड्डी के नीचे तक लंबाई में, चौड़ाई में। यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये कौन देखेगा? हाँ वही। अपना खेत हो तो 1 इंच नहीं छोड़ोगे। हाँ बोलो। यहाँ से लेकर, हाँ, के बगल से लेकर इधर तक। चौड़ाई में कहा? ये असल में दाढ़ी इसलिए ना, ये कान की जड़ है ना, ये छोटा सा वो उठा रहता ना, कान की जड़ से लेकर के कान के जड़ तक, ये है चेहरे की लंबाई और चौड़ाई। ये देख लीजिए, ये सब चेहरा है, ये सब चेहरे में आ रहा है। चेहरा जिससे किसी से मुलाकात के वक्त सामना होता है, मुवाजहा होता है कि नहीं है? हमारा चेहरा आपके जानिब है, आप लोगों के जानिब, तो ये पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरा तो रुमाल ओढ़े हुए हो, इसलिए ऐसा ना। तो 3 बार, कम से कम 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार धुलना अफजल है। और मलमल के नहीं, ये बच्चों की तरह नहीं, खूब मलमल पानी लिया, खूब, यहाँ होशियारी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रगड़ लेते, देख लीजिए ऐसे रगड़ लेते हैं, इधर पानी नहीं पहुंचता। ये इबादत है। अगर मान लिया किसी ने वुजू करते वक्त यहां तक पानी पहुंचाया और ये 1 अंगुल या आधा अंगुल जगह बाकी रहेगा, वुजू होगा वुजू? मगरिब में 3 रकात है फर्ज, कोई 2 ही रकात, 2.5 रकात, 2.25 रकात पढ़ ले, उसकी मगरिब की नमाज होगी। ये इबादत है मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों साथियों। चुनाचे बाल के उगने की जगह से लेकर के ठुड्डी तक लंबाई में और कान से लेकर के कान तक चौड़ाई में ये पूरा पानी लिया। ये देखो, बिल्कुल देखो, एकदम ऐसा, ये देखो, ये सब मला। ये बाल का ऊपर अगर दाढ़ी है, मर्द है तो बाल का ऊपर भी धुला जाएगा, और अगर दाढ़ी ऊपर धुला जाएगा, और अगर दाढ़ी घनी है तो खलाल कर लिया जाएगा ऐसे, और नहीं, अगर दाढ़ी घनी नहीं तो जड़ तक पानी पहुंचाना पड़ेगा। और औरत के पास दाढ़ी नहीं होती। दाढ़ी किसके पास होती, जरा आप लोग बता सकते हैं? दाढ़ी किसके पास होती? दाढ़ी के बाल किसके चेहरे पर उगते हैं? मर्द के चेहरे पर। औरत के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उगती। और अगर औरत के चेहरे पर दाढ़ी उग आए तो उसे काट लेना चाहिए, उसे उखेड़ देना चाहिए। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाइयों, जो बिना दाढ़ी के हो, आप लोग मर्द हो कि नहीं हो? जिस तरह वुजू नमाज के लिए जरूरी, फर्ज और वाजिब है, ऐसे में एक मुसलमान मोमिन का चेहरे पर दाढ़ी रखना भी फर्ज और वाजिब है। ये बात जाने रखिएगा। तो ये 3 बार चेहरा धुलेंगे खूब, ये कहीं कोने पर कहीं सूखी जगह बाकी ना रहे। ये दाढ़ी का ऊपर हिस्सा भी ये धुलेंगे, नहीं कि कंघा नहीं है तो ऐसे ऐसे चले मार ले, नहीं, पूरा मल के 3 बार, कम से कम 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, अफजल 3 बार है। और 4 बार धुलना जायज और दुरुस्त नहीं। समझ गए? फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद चेहरे के बाद हाथ धुलेंगे। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, देख लीजिए, बहुत सारे लोगों में कमी है। वुजू में हाथ धुलने में पहले हम ये मुतय्यन कर ले कि हाथ कहां से कहां तक माना जाएगा। क्या हाथ यहां से यहां तक माना जाएगा? नहीं। देख लीजिए, हाथ, ये उंगली है ना, बीच वाली उंगली, इसके आखिरी किनारे से लेकर के चले जाइए, देख रहे हैं आप लोग, चले जाइए, ये कोहनी समेत, यह हाथ है। चुनाचे 1 बार धुलेंगे तब भी यहां से लेकर के यहां तक, दूसरी बार धुलेंगे तब भी यहां से लेकर के यहां तक, तीसरी बार धुलेंगे तब भी यहां से लेकर के यहां तक। ये नहीं यार, पहली बार तो पूरा धुला था, अब लाओ यहां से धुल।
3 بار ہاتھ کو دھل رہے ہیں یا 2 بار دھل رہے ہیں تو ظاہر بات ہے پورا ہاتھ دھلیں گے کہ نہیں دھلیں گے؟ یہ بہت سارے لوگوں میں کمی ہے. پانی لے یہیں سے مار دیتے ہیں, پانی لیا اسے یہیں سے, آپ دیکھ لیجئے جا کے, پانی لے کر کے یہیں سے کہتے ہیں تو پہلے بھیگا نہیں, ہر بار اسے دھلنا ہے. اور دھلنا ہی نہیں, خوب رگڑ رگڑ کے, یہاں تک کہ کسان لوگ آتے ہیں کھیت میں اور یہاں سوکھا رہتا, چمڑی سکھری رہتی, پانی پہنچتا ہی نہیں, خوب باقاعدہ دھلائیں گے 3 بار. پہلے داہنا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ, کم سے کم 1 بار, زیادہ سے زیادہ 3 بار, جیسی ضرورت اور جیسا پانی ہو, جیسا وقت ہو, لیکن ہر بار پورا دھلیں گے, ہر بار پورا دھلیں گے. صرف 3 بار دھلیں گے, 3 بار سے زیادہ دھلنا جائز نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد بہت سارے لوگ 3 بار خوب مل مل کر کے دھل لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پانی لے کے ماننے کیا کیا ایسا ایسا کرتے ہیں, کسی کو بلاتے یا کسی کو بھگاتے ہیں. 3 بار ہی دھلنا ہے نا. اللہ کے رسول سے 3 بار دھلنے کے بعد یہ پانی لے کے ایسا ایسا کرنا ثابت نہیں, یہ بدعت ہے, یہ خرافات ہے, یہ لوگوں کا گڑھا ہوا طریقہ. اور خوب مل مل کر دھلیں گے. اور یہاں ایک بات اور یاد رہے کہ اگر پتہ چلے, اندازہ ہو جائے کہ دھلنے میں انگلیوں کے بیچ میں سوکھی جگہ باقی رہ گئی ہوگی, تب خلال کر لیں گے, ایسے خلال کر لیں گے, یا چاہیں گے ایسا کر لیں گے, ہاں ایسا کر لیں گے چاہیں گے, یا ایسے مل لیں گے, ورنہ خلال ضروری نہیں ہے, سنت ہے. تو دونوں ہاتھ 3 بار دھلے. پھر اس کے بعد سر کا مسح کریں گے, چاہے مرد ہو یا عورت, اور سر اور کان کا مسح صرف 1 بار ہے. سر کہاں سے کہاں تک بولا جاتا ہے یہ جان لیجئے. یہاں حمود, آپ لوگ ذرا سمجھیے گا, درس ہے, بہت غور سے سمجھیے گا. میں اگر کہوں کہ ان کا سر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے, صحیح ہوگا میرا کہنا؟ غلط ہوگا. ہاں زور سے بولو. غلط ہوگا. غلط ہوگا نا. میں کہوں کہ ان کا سر یہ اتنا ہی ہے, یہ اتنا ہی ہے, صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا. زور سے بولو. غلط ہوگا. غلط ہوگا نا. میں اگر کہوں کہ ان کا سر یہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے یہ پورا کان کے اوپر تک, یہ کان کے اوپر تک, پیچھے گھومو, یہاں تک یہ سر ہے, تو صحیح ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا؟ سر بال کے اگنے کی جگہ سے لے کے کان کے بغل تک. ارے بھائی, جہاں تک آپ کا بچہ جب عقیقے کے دن بال چھلاتے ہیں تو کہاں تک بال رہتا ہے؟ وہی سر کا بال ہوتا نا, سر ہی کا بال چھیلنا ہوتا ہے نا. یہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے یہ چاروں طرف گدی تک, بس یہ سر ہے. گدی کے نیچے یہ گردن ہے, گدی کے نیچے کیا ہے؟ یہ گردن ہے. مثال کے طور پر گدی یہی ہے نا, یہ گدی ہے بھائی, ایک ہاتھ مار دو یہاں تو آدمی مر جائے گا, بیجا نکل آئے گا, یہ گدی نا. اور یہ دیکھو, یہ کیا ہے؟ گردن. پورے جائیے صحیح احادیث دیکھ لیجئے, وضو کے انگ اور اعضاء میں سے کہیں گردن نہیں ہے, گردن ہے ہی نہیں. ہاتھ ہے, ہتھیلی ہے, ناک ہے, کان ہے, دونوں پیر ہے, سر ہے, ہاں یہ ہے, لیکن گردن کہیں نہیں. تو ہم مسح کریں گے سر کا. کیسے مسح کریں گے؟ ادھر آؤ جی. کیسے مسح کریں گے؟ بال کے اگنے کی جگہ پر اس طرح ہتھیلی رکھیں گے, دیکھ لیجئے, پورا رکھو نا, اور اس کو لے جائیں گے پورا, دیکھ لیجئے, یہ بال کے اگنے, بھگو لیے, بال کے اگنے کی جگہ پر ہتھیلی رکھے, یہ اس کو لے گئے لے گئے لے گئے لے گئے, ایسے لے گئے گدی تک, پہنچا گدی تک, پھر ویسے ہی وہیں واپس لے کر کے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. یہ پورے سر کا مسح ہے, یہ پورے سر کا مسح ہے, جسے 1 بار کیا جائے گا. کرو جی. ہاں یہ دیکھو, یہ پیچھے لے جاؤ, یہاں تک لاؤ, یہاں تک لاؤ, ہاں اب جہاں سے شروع کیا تک لے جاؤ. یہ سر کا مسح. یہ سچ سے مار دینا نہیں, یہ ایسے کر دینا نہیں, یہ ایسے کر دینا نہیں, چاہے مرد ہو یا عورت. البتہ عورت کا
چوٹی کا لمبا بال کو مسا نہیں کرنا ہے، یہاں سے لے جائے گی اور یہ جورا جو ہے اسے نیچے سے کر کے یہ ایسے اوپر لے کر کے چلی آئے گی۔ یہ سر کا مسا ہے، چاہے ٹھنڈی ہو چاہے گرمی ہو، اور چاہے دوپٹہ بھیگ جانے کا خطرہ ہو، اور چاہے ٹوپی اتارنے کا وہ ہو، یہ سب پورے سر کا مسح کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بار، پھر اس کے بعد کان کا مسح، چاہے مرد ہو یا عورت، کان کے مسح میں یہ شہادت کی انگلی ہم بیچ میں ڈالیں گے، دیکھ لیجئے یہ رکھے، اور یہ انگلی انگوٹھا والی یہ کنارے رکھیں گے، کنارے پیچھے، یہ انگلی یہ کو کے اندر ایسے گھمائیں گے، پھر انگوٹھے سے پیچھے سے ایسے کر لیں گے ایک بار۔ یہ سر کا مسح ہے، یہ کان کا مسح۔ تو یہ ہوئے کان اور سر کے مسح۔ اب اگر کوئی عورت یہ کیا کہتے ہیں بھائی، اس کو نتھنی پہنے ہے یا کیا کہتے ہیں کیل پہنے ہوئے ہے، اگر چہرہ دھلنے سے پانی پہنچ جاتا ہے تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر اسے ڈاؤٹ ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا، خوب ٹائٹ پہنے تو اس کو اوپر نیچے کر لے گی۔ چوڑی پہنے ہیں، یہ گھڑی پہنے ہیں، ایک دم جام ہے، یہ خطرہ کہ پانی نہیں پہنچے گا تو اس کو ہلا لیں۔ کان میں ہے تو اس کو تھوڑا سا ہے، لیکن اگر پانی اس کو ہے کہ ڈھیلا ہے، پانی پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہلانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد پیر دھلیں گے، ہم ادھر طرف پیر کم سے کم ایک بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ پیر اٹھاؤ، کم کھاؤ، کم موٹے رہو۔ یہ داہنا پیر سب سے پہلے دھلیں گے۔ دیکھ لیجئے یہ کیا ہوا جی، یہ بیچ والی جو بڑی انگلی ہے وہاں سے لے کر کے یہ پورا یہ ٹخنا ہے، یہ ابری ہوئی ہڈی یہ ٹخنا ہے، ٹخنا سمیت خوب مل مل کر کے دھلیں گے، خوب مل مل کے۔ پانی لیا، خوب ملے خدمت کرا رہا، یہ ملے، خوب ملے۔ اگر جانے کی یہ پانی ڈالنے سے یہ دونوں 5 انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے نہیں پہنچے گا تو انگلی سے خلال کر لیں گے، ہاں، تاکہ 3 بار، کم سے کم ایک بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ اور پھر اسی طریقے سے داہنا پیر ہم دھلیں گے، اور اب مکمل وضو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن اگر 3 بار مکمل وضو کیا ہے، سب سے افضل وضو کیا ہے، کامل وضو کیا ہے، ہر دھلنے والے عضو کو 3 بار دھلنا۔ اگر آپ نے مان لیا 5 وضو اعضاء دھلنے والے ہیں، آپ نے 3 کو 3 بار دھلا، 2 کو 1 بار یا 2 بار دھلا، یہ کامل وضو، یہ افضل والا طریقہ۔ سارے عضو 3 بار دھلے جائیں، اس میں زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے۔ اور یاد رہے، خاص طور پہ لوگ دھلتے ہیں پیر کو اور پیچھے ایڑی کے پیچھے، چونکہ ایڑی کے پیچھے تھوڑی چمڑیاں سکڑی رہتی ہیں اور پیچھے جو ہے کبھی کبھار سوکھا رہ جاتا ہے۔ اکثر وضو میں لوگوں کا یہ نیچے سوکھا رہ جاتا ہے اور یہ کوہنی سوکھی رہ جاتی ہے، اور کس طریقے سے ایڑی کے پیچھے سوکھا رہتا، وضو نہیں ہوتا، بالکل آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ ایڑی پر خاص طور پر دھیان رکھیں، کوہنی پر، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب، وہ لوگ جن کا وضو میں ایڑی دھلی نہیں جاتی، بھیگتی نہیں، ان کے لیے جہنم ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، وضو کرتے وقت یہ سمجھے ہم اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے اس حکم کی فرما برداری کر کے، اور وضو میں کہیں کوئی جگہ جن عضو کو دھلنا ہے ذرہ سوئی کے نوک کے برابر سوکھا نہ باقی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اب آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو کیجئے۔ اور یہ آج کا آخری درس تھا، اب اگلے کلاس کے لیے اعلان نکالا جائے گا۔ وجزاکم اللہ خیر۔